نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم عقیدہ جن کا وفا ہو نظر جن کی خدا پر ہو عقیدہ جن کا وفا ہو نظر جن کی خدا پر ہو طلاق خیر موجوں سے کوئی منایا نہیں کرتے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی اور بے شمار درود و سلام نبی دو جوان رحمت مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے بڑھ کے کوئی لوگوں کو نصیحت کی حفاظت کی نہایت کی عزت و احترام کے لائق میرے اساتذہ کرام اور اسلام کی مشہور سوال میرے ہم ساتھیوں پاکستان کے معاملات موجود وہ ہے نظریہ پاکستان حضرات گرامی قدر نظریہ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہندو سکھوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف اور مختلف ہیں کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ عبادت کلچرل روایات ہندو سکھوں کا طریقہ عبادت کلچرل روایات سے مختلف ہے کیونکہ ہزاروں اللہ کی پوجا کرنے والے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے آپ تقدیر والے اور تقویٰ کے نفاق پانی کو متبرک سمجھنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے یہی وہ چیز ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ الگ کا مطالبہ کرنے کا مجبور کر دیا یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بھائی کے وجود میں آیا اسی نظریے کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی حضرت ابوبکر جس طرح ریاست مدینہ کے قیام کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ٹھیک اسی طرح ریاست پاکستان کے وقت مسلمانوں نے 10 سال سے زیادہ شہیدوں کا پیش کیا انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا مقام کرتا ہے وَاتَّقُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مسلمانوں اس وقت کو یاد رکھو جب تک تھوڑے تھوڑے قریب تھے زمین پر تمہیں کمزور ہو جاتا تھا ہر وقت یہ خود تمہارے اوپر جاری رہتا تھا کہ کہیں کافر تمہیں اجل بنا لے جائے وَآبَاؤُكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکستان کی صورت میں ایک عظیم کتاب فرمایا اور تمہیں اپنی عزت عطا کیا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکو حضرات دیوبند 14 اگست 1947 کو جب نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے گئے مسلمانوں کی عزت کو آباد کر دیا گیا دودھ پینے والے بچوں کو خون کی ندیوں میں بہا دیا گیا یہی وہ نظریہ ہے جس کے لیے 1,20,000 مسلمانوں کو روک دیا گیا جس کر کے پاکستان آنے والے مسلمانوں کو آگ کے بڑے بڑے پڑاؤں کے اندر چلا دیا گیا مسلمان جب پاکستان پہنچے تو کسی کا بات نہیں تھا کسی کی جان نہیں تھی یہی وہ جرم ہے جس کو مسلمان صدیوں سے رفتار کرتے چلے آ رہے تھے اسی نظریے کی باتیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر طائف کی وادیوں میں لہولہان کر دیا گیا اسی نظریے کی باتیں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم کنڈوں میں لٹایا گیا سیدنا حذیفہ کو جیب میں بند کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا اسی نظریے کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میدان میں زخمی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف سے گرفتار کر دیا گیا لیکن حضرت مسلمان کو شہادت دے کر بھی اسی نظریے پر کام رہے اسی حفاظت کرتے رہے اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے مسلمانوں کو ظلم کی چپیٹ پیسا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمان بچے بھوک اور پیاس کے وجہ سے دل لا رہے ہیں مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے اٹھو پانی اللہ بھی اللہ دے کر ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون انتم مؤمنين کا جذبہ لے کر وعد اللہ لا تنازع من قوت کی طاقت لے کر سیدنا عمر بن خطاب کی اذان لے کر سیدنا خالد بن ولید کی تلوار لے کر ونحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا
مناسب عالم کو یہ خبر دے دو کہ اسلام کی خدمت میں قدرت رہ سکتی ہے، اسلام کی خدمت میں قدرت رہ سکتی ہے۔ اتنا بھی اٹھے گا کہ جتنا کر پاؤ گے اسلام کے شیروں کو تم چھیڑ نہ کرنا، تکبیر کے نام سے دنیا کو